السلام علیکم. ہمیں یہ سوچ بدلنا ہوگی کہ اے اساں کی دسی یا یہ ہمیں کچھ بتائے گا. جو ہمارے جو پرانے لوگ ہیں وہ ایک بات ان کے مائنڈ میں یہ اٹکی ہوئی ہے اور اس وجہ سے وہ آج کی جنریشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. دا پرابلم از کہ فار ایگزامپل آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے نوکیا کا ایک فون ہوا کرتا تھا جو صرف کان سے لگا کے سن سکتے تھے اور جسٹ اسپیک کر کے اپنی میسج یا وائس کنوے کر سکتے تھے، یعنی کہ ٹاک کر سکتے تھے آپ ایک دوسرے سے. آج 22 سال کے بعد ٹیکنالوجی، سائنس، انوویشنز، سوشل میڈیا اور دیگر جو دنیاوی ترقی کا سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ لیول پہ پہنچ چکا ہے. تو جو بچے آپ کے یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے ہیں، جو بچے آپ کے پڑھے ہوئے نہ بھی ہوں لیکن اگر اسمارٹ فونز کے ذریعے یا دیگر سہولیات کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو دنیا کا وہ نالج ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. کیونکہ آپ آج بھی وہی اسمارٹ فون یوز کرنے کی بجائے آج بھی وہی فون یوز کر رہے ہیں جو صرف کال سن سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو اسمارٹ فون چلانا بھی نہیں آتا ہوگا یا آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کس چیز کا نام ہے. تو آج کی جنریشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہونا پڑے گا، یعنی کہ جگہ دینی پڑے گی دوسروں کو کہ اور وہ سوچ بدلنی ہوگی. یار اس ساڑی عمر یا ایج نکا ہے تو یہ سانوں کی دسے گا. ٹھیک ہے جی. تو ٹیلنٹ کا معیار جو ہے وہ کسی کی ایج کم ہونے سے یا کسی کی ایج زیادہ ہونے پہ منحصر نہیں ہوتا ہے. تجربہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جو موجودہ دنیاوی نظام چل رہا ہے، ترقی یافتہ ممالک کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ہمارا ملک بہت پیچھے ہے اس حوالے سے. تو پھر کہتے ہیں جی کہ اولاد نافرمان ہوگی. او بھائی، آپ اولاد کی آج کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کیسے؟ آپ 1800 میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، 1850 میں آنے والی جنریشن کو سن 1800 میں رہنے والے جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح 50 سال کے بعد آنے والی جنریشن جو ہے سن 1900 میں، اس جنریشن کو سن 1850 والی جو لوگ ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یہی حال 1800 سے 1900 اور 1900 سے آپ دیکھ لیں 1950 اور 1950 سے سن 2000 تک. تو اور سن 2000 سے لے کر ابھی تک تو اتنی زیادہ یہ دنیاوی ترقی ہوئی ہے یا فاسٹ ہوا ہے دنیا کا نظام یا انٹرنیٹ کا نظام یا اویئرنیس کا نظام کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ان پچھلے 20 22 25 سالوں نے بہت سا گیپ کور کر لیا ہے. تو اگر آپ اپنی اولاد کو آپ یہ سوچ نہیں بدلیں گے کہ مجھے نالج جہاں سے بھی ملتا ہے گین کرنا چاہیے، یا مجھے اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ آج کا دنیا کا نظام ڈفرینٹ ہو چکا ہے. تو اگر ہم اس کے مطابق اپنی اولاد کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے تو ہم خود پیچھے ہیں ہی ہیں. ہم ان کو بھی کوئی کام نہیں کرنے دیں گے، یہ بھی پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور ہم خود بھی پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ہم یہ سوچ اپنی بدل نہیں پا رہے کہ کسی کو اہمیت دیں یا اپنی اولاد کو اہمیت دیں یا اپنے بچوں کو اہمیت دیں کہ بیٹا آپ مجھے کچھ بتائیں، یا اپنے بچے کو جو بینگ اے فرینڈ بن جائیں. آپ ان سے پوچھیں بیٹا آپ موبائل پہ کیا مجھے سوشل میڈیا کے بارے میں بتاؤ. ٹھیک ہے. ان کو ڈفرینٹ ویڈیوز جو ورڈز میں آپ بنی ہوئی ہیں، فنی ویڈیوز ہیں، لٹریچر ویڈیوز ہیں اور دیگر ہر طرح کا سٹف موجود ہے. مطلب نالج گین سٹف، ایجوکیشنل سٹف موجود ہے. آپ اپنے بڑوں کو بھی تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ اس طرح سے یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. یا ان کو اسمارٹ فون آپ دے دیں تاکہ وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وہ اس کو یوز کریں، تاکہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہیں، دیگر ویڈیوز ہیں بہت سے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے. تو کیا ہوگا کہ ان کا تھوڑا سا شعور امپروو ہوگا اور وہ آج کی جنریشن کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی ان کے لیے. کیوں؟ یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، یہ آج کی جنریشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ان کی اولاد ہوگی یونیورسٹیوں میں پڑھی ہوئی اور آج سے 22 25 سال بعد کا دور جو ہے
وہ ڈفرینٹ ہوگا آج کے دور سے. تو آپ اپنے بچوں کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے اگر آپ اس سوچ کو نہیں بدل پائیں گے کہ آج کی نیڈس کچھ اور ہیں، آج سے 25 یا 30 سال بعد کی نیڈس کچھ اور ہوں گی. تو یہ ڈفرینس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارا جو ہے جو سوسائٹی کا معیار ہے اور جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو دوسروں کو اہمیت دینا سیکھیں. احترام کا جو درجہ ہے وہ قائم رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی جہالت کو علم پر فوقیت دینا شروع کر دیں، یا آپ اپنی جہالت کو علم والے پر امپوز کرنا شروع کر دیں. تو کیا ہوگا؟ کلیش پیدا ہوگا، ریزسٹنس پیدا ہوگی، کیونکہ جو علم رکھتا ہے وہ سمجھ نہیں پائے گا آپ کے اس جہالت کے سسٹم کو، یا اگر سمجھ پائے گا کہ یہ جہالت ہے تو وہ ریزسٹ کرے گا، کہے گا دس از ناٹ رائٹ. وہ آپ کو لگے گی مندی. مندی مینس کہ آپ کا ایک ہی جملہ پھر آخر میں ہوتا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان نکل رہی ہے. بھئی آپ نے اولاد کو، آپ نے نہ اپنا نالج گین کیا، نہ اپنی اولاد کو انڈرسٹینڈ کر پائے آپ، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کچھ؟ تو یہ چیزیں تھوڑی سی مینج کرنے کی ہیں. سولوشن، بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ آج دنیا کی ترقی کا نظام کچھ اور ہے. ہم خود بھی آگے نہ چل پائیں اور اپنے بچوں کو بھی آگے نہ چلنے دیں. جس طرح یہ ملک 74 سال میں کچھ نہیں بن سکا، پیچھے ہی رہ گئے ہیں ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں کچھ سوچیں کچھ اور امپروو کریں اپنا آپ. اور آج کے جنریشنز کے لیے بھی ہے یہ بات کہ آج سے 25 سال بعد جو بچے جوان ہوں گے، 20 سال بعد، ان کے سوچ کا معیار کچھ ڈفرینٹ ہوگا، ان کی کیپیبلٹی آف تھاٹ کچھ ڈفرینٹ ہوگی. لیکن اگر آپ کے پاس نالج اچھا ہے تو آپ ان کو ڈیلیور کریں، ان کا اچھا نالج آپ گین کریں، تو ایک بیلنس قائم ہو جائے گا، جو کہ آج کے معاشرے اور سوسائٹی میں نہیں ہے ہمارے ملک میں. تعظیم، عزت، موسٹ ویلکم، رسپیکٹ ہے، لیکن رائٹ اینڈ رانگ کے اختلاف پر کلیش پیدا ہوتا ہے. رائٹ اینڈ رانگ کے اختلاف پر کلیش پیدا ہوتا ہے. تو اس کلیش سے بچنے کے لیے آپ جو بزرگوں سے لرن کر سکتے ہیں وہ لرن کریں، اور بزرگوں کو چاہیے کہ جو آپ آج کی جنریشن تیز ترقی یافتہ حوالے سے جو آپ کی جنریشنس ہے آج کے دور کی، اس سے کچھ لرن کریں تاکہ ایک بیلنس قائم ہو اور اس کلیش سے بچ کر ہم ایک معتدل قوم بن سکیں. اس کی سب سے ایزی ایگزامپل سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ایک بچہ یا بچی آپ کی یونیورسٹی میں اس نے پی ایچ ڈی یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا کوئی کمپیوٹر سائنس یا دیگر میڈیکل یا پروفیسر یا انجینئرنگ کی ہوئی ہے. تو آپ نے کی ہوئی ہے پرائمری پاس، مڈل پاس یا میٹرک پاس، اور وہ بھی سن 1950 کی. تو آپ آج 2022 میں اس بچے یا بچی کی ایجوکیشن کے معیار کے مطابق آپ کیسے انڈرسٹینڈ ہو پائیں گے؟ اگر وہ آپ کو آج کی ایجوکیشن کے مطابق لیکچر دینا شروع کر دے کہ وہ پڑھتی کیا ہے، تو آپ کے تو سر سے اوپر سے گزر جائے گی کہ واٹ از دیٹ. یہی حال ہوگا جب آنے والے جو جنریشنز ہیں وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے، ہم اپنے نیکسٹ جنریشنز کو. اور اگر جو پرائمری پاس اور مڈل پاس اور میٹرک پاس اور ایف اے پاس جو 1950 کے دور کے بزرگ چلے آ رہے ہیں، اگر آج کے بچے بچیاں ان کے تجربے کو گین نہیں کر پائیں گے تو ایک خلا سا رہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے بامی اتحاد کے ساتھ بینگ اے فرینڈلی وے اپنی بچے بچیوں کو ٹریٹ کریں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ ان کو اہمیت دیں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ والدین کے تجربے سے، ماضی کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر اپنا فیوچر پرفیکٹ بنائیں. مور نالج از فل دا گیپ آف اویئرنیس. جو اویئرنیس کی کمی ہوگی وہ خلا جو ہے وہ پر کر دے گا. آج کے بچے بچیاں جو یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے کلچر اور اپنے پیرنٹس کے جو ماضی کے حالات یا تجربے تھے ان سے کچھ اویئرنیس نہیں ہے. تو بچوں کو چاہیے کہ یونیورسٹی کی تعلیم تو حاصل کریں ہی، لیکن اپنے پیرنٹس سے، اپنے گرینڈ پیرنٹس سے بھی وہ ان کے وقت کے بارے میں جانیں کہ وہ وقت کیسا وقت تھا. ٹھیک ہے. تو تجربوں میں اضافہ ہوگا. اور
جو بزرگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے آج کے جو ایجوکیشن کے معیار اور سٹینڈرڈ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ یونیورسٹی کی بکس والا نالج نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کی تھاٹس کو سمجھ پائیں گے۔ اور اگر صرف یونیورسٹی کی تعلیم پہ ٹرسٹ کر کے آپ نے بچوں کو چھوڑ دیا تو وہ آپ کے تجربوں سے بھی فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے، اور آپ کی جو لائف گزارنے کی بیسٹ اویئرنیس ہے جو ماضی کی 1950 سے آج تک 70 سال 80 سال کی، وہ اس کو اگر گین نہیں کر پائیں گے، حاصل نہیں کر پائیں گے، تو وہ پیچھے رہ جائیں گے۔